بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لکا۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹس، آج 5 اکتوبر 2019 ہے اور آج یہ ہماری سیریز کا لیکچر نمبر 176 ہے جو آپ ابھی ملاحظہ کریں گے، 176 نمبر۔ تو اس لیکچر میں ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ سے ایک ڈسکشن کرائی ہے کہ کیا کامیاب ہونے کے لیے خوشامد کرنی پڑتی ہے یا نہیں کرنا پڑتی۔ تو اس پہ آل پاکستان سے ڈسکشن کرائی ہے تمام اسٹوڈنٹ سے، دیکھتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس نے کیسے پارٹیسپیٹ کیا اور کیسے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور اس ڈسکشن کو آپ سب اسٹوڈنٹس شروع سے لے کے آخر تک ضرور سنیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ میرا نام حمزہ نجیب ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ میرا آج کا ڈسکشن ٹاپک ہے کہ کیا کامیاب ہونے کے لیے خوشامد کرنی پڑتی ہے یا نہیں۔ تو جی نہیں، کامیاب ہونے کے لیے خوشامد نہیں کرنی پڑتی، بلکہ ہر انسان اپنے بل بوتے پہ، اپنی محنت پہ کامیاب ہوتا ہے۔ جتنے بھی عظیم انسان ہیں جو دنیا میں کامیاب ہوئے، علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے اپنی محنت کی وجہ سے، چودھری رحمت علی خان، انہوں نے اپنی محنت کی وجہ سے کامیاب ہوئے۔ ان میں ایک ٹیلنٹ تھا، ان میں ایک پیشن تھا، اور یہ ایک عظیم لیڈر تھے، اس لیے انہوں نے اپنی ہائیڈن کوالٹی جو ان کو اندر چھپی ہوئی تھی ان کو پہچانا اور محنت کی، اس لیے یہ کامیاب ہوئے۔ تو میرے خیال سے کامیاب ہونے کے لیے کوئی خوشامد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ عزت کریں، ہر انسان کی دوسروں کی عزت کرتا ہے، وہ بھی دوسرے آپ کی عزت کریں گے۔ اور اگر آپ ایک میرٹ پہ آتے ہیں، ایک آپ نے محنت کی ہوتی ہے، آپ کا لگن ہوتا ہے کہ میں نے اس کو اچیو کرنا ہے، تو ہر انسان اچیو کر سکتا ہے۔ کوئی بہت سی مشکلات بھی آتی ہیں لیکن انسان اچیو اس کو کر سکتا ہے۔ آپ اپنے استاد کا احترام کریں، اس کی خدمت کریں، ہاں خدمت کریں، اس کا احترام کریں، کیونکہ استاد کی دعا آپ کو نیچے سے اوپر لے جاتی ہے، آپ کو زمین سے آسمان کی طرف لے جاتی ہے۔ عزت کریں۔ اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ابھی جتنے بھی نوجوان ہیں وہ اپنی محنت کی وجہ سے، آپ سکول میں دیکھ لیں اور اس دنیا میں، تو اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو آپ کو محنت کرنے پڑے گی، اللہ آپ کو محنت کا اجر دے گا، پریشان مت ہو۔ کیونکہ خوشامد ایک میرے خیال سے اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر پڑھائی میں آپ اگر جذبے سے محنت کر رہے ہیں، لگن سے، تو آپ انشاءاللہ اچیو کر لیں گے، خوشامد کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ جی بہت شکریہ حمزہ نجیب، آپ فیصل آباد سے پارٹیسپیٹ کرتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ، اور مجھے یقین ہے کہ آپ آئندہ بھی پارٹیسپیٹ کریں گے۔ بہت اچھا آپ بولتے ہیں بیٹا، اور ابھی آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ جی چلتے ہیں نیکسٹ اسٹوڈنٹ کی جانب۔ Start with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. My name is Umair Malik and I am from Lahore. کامیاب ہونے کے لیے خوشامد کرنی پڑتی ہے یا نہیں؟ میرے نزدیک خوشامد کا کامیابی کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی لنک نہیں۔ خوشامد کو ہم کامیابی کے ساتھ، اور کامیابی کو ہم خوشامد کے ساتھ لنک نہیں کر سکتے۔ بیسیکلی خوشامد کی اگر ڈیفینیشن کی جائے، خوشامد ہے کیا؟ خوشامد کسی بھی بندے کو اس کے منہ کے اوپر اچھا کہنا، اس کی طرف پل باندھنا، اور واٹ ایور جو بھی خوشامد کے اندر آتا ہے۔ اب کامیابی کی بات کی جائے تو کامیاب انسان کیسے بنتا ہے؟ کامیاب انسان بننے کے لیے سب سے پہلے انسان کو اپنے اوپر جسے خود اعتمادی ہم بولتے ہیں، اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے، اپنے اندر موجود تمام ان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص خصوصیات اس بندے کے اندر رکھی ہیں ان کو دریافت کرنا چاہیے۔ خوشامد کامیابی کے لیے نہیں ضروری۔ خوشامد، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوشامد کی جگہ اگر ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں، ہر اس انسان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں، ہر اس انسان کو اچھے طریقے سے بلائیں جو ہمارے فیلڈ میں، جو ہمارے جو ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے، باہر بھی ہمیں اچھے اخلاق کی ایک مثال قائم کرنی چاہیے۔ خوشامد کا کامیابی کے ساتھ کوئی لنک اس لیے نہیں ہے کہ کامیابی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور خوشامد ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ کامیابی کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی پڑتی ہے، کامیابی کے لیے ہمیں بہت سی ایسی تکلیفات سے گزرنا پڑتا ہے جو ہم صرف اور صرف ہم برداشت کرتے ہیں۔ جو اگر ہمارے اندر ایک جذبہ، ایک جنون ہے، اگر ہم دنیا بھر کے تمام ان عظیم لیڈروں کی، اگر کوئی کسی بھی لیڈر کی ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو انہوں نے ایک اپنا مائنڈ سیٹ کیا، اپنا ایک گول سیٹ کیا اور اس کے لیے محنت کی، اور اللہ پاک نے ان کو کامیاب کیا۔ خوشامد، چونکہ جب بھی کسی فیلڈ میں ہم ہوتے ہیں تو ہمارا جو سینئر ہے، ہمارے جو سینئر اور جونیئر جب بھی ہم کسی فیلڈ میں ہوتے ہیں تو ان سے خوشامد کی بجائے اچھا اخلاق، جو اچھی باتیں ہیں، جو ایک سچی بات ہے وہ کی جائے۔ میں ٹوٹلی اس چیز سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ کامیاب ہونے کے لیے خوشامد کرنی پڑتی ہے، کیونکہ
کامیابی کا ایک علیحدہ، کامیابی کا مطلب ہی کچھ اور ہے اور خوشامد کا مطلب ہی کچھ اور ہے. کسی بھی طرح سے ہم اس کو لنک نہیں کر سکتے. اگر ہم اخلاقی طور پہ دیکھیں تو یہ ویسے بھی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنے فائدے کے لیے کسی کی خوشامد کرو، اپنے فائدے کے لیے ہاں آپ کا اخلاق اس قدر اچھا ہونا چاہیے، اس قدر ہمیں اپنا اخلاق اچھا رکھنا چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی خوشامد کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کہ اگلے بندے کو ہم ہمیشہ ہی اس کی جو اچھائیاں، جو اس سے وے آف ٹاکنگ ہے ہمارا، وہ اتنا اچھا ہو کہ ہمیں کبھی بھی خوشامد کی ضرورت نہ پڑے. میرا نام محمد توصیف ہے اور میں سانگڑ سے تعلق رکھتا ہوں. آج جو ہمارا ٹاپک ہے، ڈسکشن ٹاپک، اس کا نام ہے کامیاب ہونے کے لیے خوشامد کرنی پڑتی ہے یا نہیں. دیکھیں، کامیابی جو انسان کو اس کی محنت، صبر، ہمت اور لگن سے ملتی ہے. اگر ہم اس میں خوشامد کی بات کریں تو خوشامد کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے کامیابی سے. خوشامد اور کامیابی دو الگ الگ چیزیں ہیں. خوشامد کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے بڑوں کا یا اپنے سے بڑوں کا یا کوئی بھی ہو، اس کی ہم ادب کریں، احترام کریں، وہ بہتر ہے. لیکن اس کی ہم چاپلوسی، جیسے ہم ایک مخصوص الفاظ میں کہتے ہیں، کہ وہ نہ کریں کہ بھئی یہ اگر وہ مثال کے طور پر کوئی ایک اچھی پوسٹ پہ ہے یا اچھا کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ اچھا ہے، فلاں ہے فلاں ہے. اگر ہم اس کی جگہ اس کو زیادہ ایکسٹرا بڑھا دیں، اس کو اس کے معیار سے اعلیٰ کر دیں، اس کو اور بھی زیادہ ایکسٹرا چیز کے بارے میں اس کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ فلاں ایسے نہیں، آپ اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں، آپ ایسے اچھے ہیں، تو یہ خوشامد چاپلوسی میں آتا ہے. یہ ہماری کامیابی کی نشانی نہیں ہے. کامیابی صرف انسان کی محنت سے اسے ملتی ہے. وہ کامیاب تب بھی ہوتا ہے جب وہ محنت کرتا ہے. کامیابی اسے کے قدم تب ہی چومتی ہے. ہمارے پاس کافی مثالیں اپنے ہیروز کی، جنہوں نے کامیابی حاصل کی اپنی محنت کے ساتھ. انہوں نے کوئی خوشامد نہیں کی، انہوں نے اپنے اندر کے چھپے ٹیلنٹ کو پہچانا، محنت کی، ہارڈ ورکنگ کی، صبر رکھا، اللہ پہ یقین رکھا اور وہ کامیاب ہوئے. اسی طرح کامیابی انسان کو تبھی ملتی ہے جب وہ اپنی کوششیں جاری رکھتا ہے، نہ کہ وہ خوشامد کرتا ہے. خوشامد ہم بالکل ہی اپوزٹ ہے کامیابی کے. شکریہ. سے ہے. آج ہمارا ٹاپک ہے، اس کا عنوان ہے کامیاب ہونے کے لیے خوشامد کرنی پڑتی ہے یا نہیں. کامیاب ہونے کے لیے خوشامد کی ضرورت نہیں پڑتی. اس دنیا میں کوئی بھی انسان اگر کامیاب ہوا ہے تو اپنی محنت، بہادری اور اپنے کام کے ساتھ محبت کر کے ہوا ہے. اس کی مثال ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ سے لے سکتے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے جاہل لوگوں کو اسلام کے نور سے منور کر دیا. مسلمانوں نے جتنی بھی غزوات میں حصہ لیا، ان میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن مسلمان جذبہ ایمانی کی بدولت ہر غزوہ میں کامیاب رہے. اس دنیا میں جتنے بھی عظیم لوگ ہیں، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر اپنا لوہا منوایا ہے، اور اس کام میں ان کو کسی کی خوشامد کی ضرورت نہیں پڑی. ان عظیم ہستیوں میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال بھی شامل ہیں، جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر برصغیر کے تمام مسلمانوں کو آزادی جیسی نعمت سے متعارف کروایا، اور قائد ملت قائد اعظم محمد علی جناح نے ان مسلمانوں کو آزادی کی نعمت انگریزوں سے حاصل کر کے دی. قائد ملت نے اپنی قوم کو آزادی کس کی خوشامد کر کے حاصل نہیں کر کے دی، بلکہ لوگوں کے سامنے حق اور سچ بات کر کے اس بات کا ان کو یقین دلایا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں. افواج پاکستان دنیا کی عظیم افواج میں سے ایک ہیں. انہیں تو کسی خوشامد کر کے اس مقام تک پہنچی ہیں، اور نہ کسی کے آگے جھک کر، بلکہ اس قوم کے عظیم بیٹوں کی عقلمندانہ سوچ، بہادری، شجاعت، حوصلہ مندی اور دلیری کی وجہ سے یہ مقام بنا سکی ہیں. اگر کوئی طالب علم کامیاب ہوتا ہے تو یہ اس کی محنت ہے، نہ کسی کی خوشامد ہے. تاریخ اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ آنے والی نسلیں انہی لوگوں کو یاد رکھتی ہیں جو اپنی بھرپور صلاحیتوں اور محنت سے آنے والے تمام مصائب کا مقابلہ کرتے ہیں اور تمام لوگوں کے لیے اپنی محنت سے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. یہ لوگ نہ تو کسی سفارش کے محتاج ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی خوشامد کے، بلکہ یہ لوگ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بھرپور محنت اور اپنی صلاحیتوں سے پیدا کرتے ہیں. اس لیے خوشامد کسی کو کامیاب نہیں بناتی، بلکہ وہ اپنی محنت اور حق بات پر ہونے کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں. میں شیر خان بات کر رہا ہوں بکر سے، اور جیسا آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا کامیاب ہونے کے لیے خوشامد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے کسی بھی لحاظ سے
खुशामद की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कामयाब होने के लिए आपको आपकी मेहनत, आपके लगन और आपकी अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन की ज़रूरत होती है। खुशामद की अगर तारीफ़ की जाए तो वो ये होगी कि किसी शख्स से ऐसी खूबियों को मुंसलिक किया जाए जो उसमें ना हो, और फिर ये खूबियाँ आप उसके मुंह पर बयान करें या आप उसके बीच पीछे बयान करें, तो ये दोनों तरह से जो है खुशामद होगी। और खुशामद लोग क्यों करते हैं, तो इसकी एक वजह ये हो सकती है कि वो लोग जो खुशामद करते हैं वो जिस मकाम पर भी हों वो उस मकाम के काबिल नहीं होते, और इस तरह से वो अपनी इस नाकाबिलियत को छुपाने के लिए दूसरों की खुशामद करते हैं, ताकि लोग जो हैं उनको फिर वो जैसे मर्जी भी काम करें। वो अपने ऑफिसर्स की जो है खुशामद करते हैं, जिस उस खुशामद की वजह से वो ऑफिसर की जो नज़र है उनकी काम से हट जाती है। इस तरह से वो लोग जो इस काम के काबिल नहीं होते, इस तरह से वो ऑफिसर को एक किस्म का धोखा देने के लिए उसकी खुशामद करते हैं। तो अगर हम इस्लाम के रूह से देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तुम्हारी खुशामद करे उसके मुंह में मिट्टी डालो, यानी उसको अपनी खुशामद करने से रोको। और अगर हम तारीख़ में जायज़ा लें तो जितने भी कामयाब लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से ही इस मकाम तक पहुँचे, ना कि खुशामद करने की वजह से जहाँ तक पहुँचे। क्योंकि जो शख्स काबिल होता है, जिसमें किसी काम पर मुकम्मल अबूर होता है, वो शख्स वैसे ही उस काम को, उस कामयाबी को पा लेता है, ना कि उसके लिए किसी किस्म की खुशामद की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मेरी राय ये है कि कामयाब होने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपकी काबिलियत की ज़रूरत है, ना कि खुशामद की। वसलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम शेर खान है और मैं मियांवाली से बिलोंग करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या कामयाब होने के लिए खुशामद ज़रूरी है या मेहनत हो, तो मेरे हिसाब से मेहनत ही ज़रूरी है, क्योंकि खुशामद और मेहनत दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर इंसान मेहनत करे और हर मुश्किलात को सब्र से बर्दाश्त करे तो वो कामयाबी की तरह रमगान होगा। और ये नहीं कहना चाहिए, खुशामद नहीं करनी चाहिए, बल्कि मेहनत करनी चाहिए। और अल्लाह ताला भी मेहनत करने वालों के साथ होते हैं और उनका अजर देते हैं। तो मेरे हिसाब से कामयाब बनने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। जहाँ हम अगर तारीख़ में देखें तो पिछले मुसलमानों ने जो भी जंगें लड़ी हैं वो उन्होंने सब्र से मुश्किलात बर्दाश्त की हैं और मेहनत की है। उन जंगों में मुसलमानों की तादाद बहुत कम। Assalamu alaikum viewers. My name is Muhammad Labib Ahmed. I am from Hyderabad. You know very well today our topic is that in success, to get success, is smarm is necessary? No, never. Smarm is other thing and to get success is other thing. Those things are not live each other. We will not compare those things, because smarm is that to appreciate those person in front of him, and the success, if you want success is other thing. Success is depend totally on you, on your hard work, because success is up to you. Whenever, however you work hard, you get success. But swarm is that we doesn't compare with those things, because it's in the way of success. Swarm is doesn't hide in your success, because it is an other thing. Because if we read the अस्सलामुअलैकुम, समीला फ्राम मुल्तान जी। आज की हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कि कामयाब होने के लिए खुशामद करनी पड़ती है या नहीं। कामयाब होने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है और गलत तरीके से कामयाब होने के लिए खुशामद की जाती है। आयत मुबारका का तर्जुमा है कि जैसा तुम गुमान रखोगे
वैसा अता किया जाएगा। तो कामयाब होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और कामयाबी का ताल्लुक इंसान की आदत से होता है, कामयाबी का ताल्लुक इंसान के वर्क से होता है, कामयाबी का ताल्लुक उसकी हाज़िरी से होता है। एक तालिब इल्म की कामयाबी का ताल्लुक भी उसकी हाज़िरी से होता है। बिजनेसमैन शख्स की कामयाबी उसके मजबूत अज़म से जुड़ी होती है। उल्मा की कामयाबी का ताल्लुक अल्लाह पर मजबूत यकीन से है। हमारी कामयाबी हमारी साइकोलॉजी है, हिम्मत, हौसला, मजबूत अज़म, कामिल यकीन और ख़ुद पर यकीन से कामयाबी है। जहाँ तक ताल्लुक है खुशामद का, अपने मफादात को मद्देनज़र रख के लोगों के साथ भलाइयाँ करना, उनकी खिदमत करना, उनके आगे पीछे घूमना, उनकी आओ भगत करना, उनकी तारीफ़ें करना, ये खुशामद है और ये रिश्वत की एक कड़ी है। हमारे पाकिस्तान में कुछ कुछ जगहों पर यह चीज़ काम कर जाती है। हमारी तहज़ीब और सकाफ़त दुनिया से मुख्तलिफ है। इस चीज़ को लोग बहुत पसंद करते हैं। लोग अपने ओहदों का गलत फ़ायदा उठाते हैं और लोगों के साथ भलाइयाँ करते हैं। 1973 के आइन में वाज़ेह है कि ये ओहदे तुम्हारे पास अल्लाह की अमानत हैं, हकमियत का मालिक अल्लाह ताला है, लेकिन लोग फिर भी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाते हैं। एक मिसाल सियासत से फ़ायदा उठाते हुए, खुशामद से फ़ायदा उठाते हुए भर्ती होने वाले लोगों की एक मिसाल है। खुशामदी लोग मेरिट सिस्टम को तबाह करते हैं, लोगों का हक मारते हैं, मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं, कतरे कतरे से दरिया बनता है, मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा होते हैं। हर डिपार्टमेंट में, हर शहर में, हर मोहल्ले में ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद होते हैं जो इस तरीके से हमारे सिस्टम में आते हैं और ये मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा हैं, ख़तरा। अक्सर ये कौल मक़ूला आपने सुना होगा कि राह चलते हुए आप खुशामद अपने पास रखें, वक्त पड़ने पर आप खुशामद करते जाएं लोगों की और आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते जाएं। ये कॉमन सुनने में आता है कि आप लोगों को मक्खन लगाते जाएं और आप कामयाब होते जाएंगे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि खुशामद करके जो आप हासिल कर रहे हैं वो कामयाबी नहीं होगी। कामयाबी आपकी मेहनत, आपके जज्बे, आपके लगन और आपकी हार्ड वर्किंग से जो मिलती है वो आपकी कामयाबी है। जो दूसरों के मर्जी और दूसरों के रहमो करम पे हो वो कामयाबी नहीं होती। वो वक्ती तौर पे कुछ तस्कीन और खुशी का बायस तो हो सकती है, लेकिन वो आपकी परमानेंटली कामयाबी नहीं होगी। कामयाबी हमेशा वो है जो आप अपने बलबूते पे हासिल करते हैं। यही कामयाबी की बेस है और यही होना चाहिए। खुशामद बाज़ औक़ात इंसान को महंगी भी पड़ जाती है। ज़रूरी नहीं कि आप जो सोचते हैं, जो समझते हैं वो हमेशा राइट ही हो। हमेशा वहाँ एक दुरुस्तगी की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा वहाँ नज़रसानी की ज़रूरत रहती है। लिहाजा मेहनत आपके अपने कामयाबी आपकी अपनी मेहनत से ही हासिल होने वाली चीज़ है, ना कि दूसरों की खुशामद करके और दूसरों के रहम करम पे रह के। इसलिए इंसान को ये सोच लेना चाहिए, इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि उसकी कामयाबी असल में क्या चीज़ है, इंसान क्या चीज़ चाहता है, इंसान की नज़र में कामयाबी क्या है, और उसी पे अपना फोकस करे, उसी पे अपनी तवज्जो, जिद्दोजहद, मेहनत, जज्बा, लगन, हार्ड वर्किंग ये सारा चीज़ करे और तो मेहनत उसके कदम चूमेगी। कामयाबी हासिल करने के जितने भी उसूल हैं उन उसूलों में कहीं भी आपको खुशामद नहीं मिलेगी। आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास चले जाएं, आप किसी कामयाब बिजनेसमैन के पास चले जाएं, आप किसी भी अमीर शख्स के पास चले जाएं, आप किसी भी कामयाब शख्स के पास चले जाएं, फील्ड के मास्टर के पास चले जाएं, आप उससे ये बात करें और कामयाबी को पूछें तो वो हमेशा आपको मेहनत, कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन, परसिस्टेंसी का बताएगा, लेकिन खुशामद का नहीं बताएगा। इसलिए कामयाबी के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, मेहनत चाहिए, हिम्मत चाहिए, जज्बा चाहिए, लगन चाहिए, आपकी मुस्तकिल मजाजी चाहिए। ये चीज़ है कामयाबी के लिए, ना कि खुशामद। खुशामद एक अच्छी चीज़ नहीं है। लिहाजा जो शख्स कामयाबी चाहता है, कामयाब बनना। अस्सलामुअलैकुम, मैं वसीम फरामस्त हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कामयाब होने के लिए खुशामद करनी पड़ती है या नहीं। तो
تو میرے اکارڈنگ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کو خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کہ وہ اپنے کامیابی، حوصلہ اور ہمت کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو کامیاب ہوتے ہیں ان کو صرف اپنے آپ پر یقین ہوتا ہے اور اللہ پاک پر یقین ہوتا ہے. وہ محنت کرتے ہیں، اپنی 100% ڈالتے ہیں، اور باقی جو کامیابی اللہ پر چھوڑتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی سے یعنی خوشامدی کسی کا نہیں کرتے اور کسی کی طرف نہیں چڑھتے، اور جو خوشامد کرتے ہیں وہ ناکام لوگ ہوتے ہیں. وہ محنت وغیرہ کچھ نہیں کرتے اور دوسروں سے یعنی ان کے تلوے چڑھتے ہیں اور انہیں بعد میں کچھ بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام زکریا منصف ہے اور میں باغ کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں. آج کا جو ٹاپک سر نے دیا ہے کہ کیا کامیاب ہونے کے لیے خوشامدی کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں، میں اس کی مخالفت میں بولوں گا کہ کامیاب ہونے کے لیے خوشامدی کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ جس بندے میں ٹیلنٹ ہوتا ہے یا جس بندے نے محنت کی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ محنت کا پھل ضرور دیتے ہیں، اور نہ ہی اسے کوئی کسی قسم کی خوشامدی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. جیسا کہ اب وہ پہلے دور میں خوشامدی کر کے پھر بھی کام چل جاتا تھا، کہیں نہ کہیں بندے کو ایڈجسٹ کر دیا جاتا تھا، لیکن آج کے اس دور میں خوشامدی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہی بندہ کامیاب و کامران ہو سکتا ہے جس کے پاس ٹیلنٹ ہے، جس نے محنت کی ہوئی ہے، جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس اتنا بڑا نالج ہے کہ وہ اس طرح سے سوچ سکے. اور کیونکہ اب مقابلے کے امتحانات آ چکے ہیں، مثلاً PSC، FPSC، NTS، اس طرح، اور اگر آرمی میں دیکھا جائے تو ISS بھی ہے. اس طرح کے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے انہیں وہی بندہ پاس کر سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے جس نے کچھ پڑھا ہوگا، جس میں کچھ ہوگا، جس کے اندر ٹیلنٹ ہوگا، وہی بندہ اس کو سالو کر کے کامیاب ہو سکتا ہے. اب میرے خیال میں اب کامیابی اور ناکامی بندے کے خود تک ہے کہ وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے یا ناکام ہونا چاہتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از محمد رحمان جنٹلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس ٹاپک پر کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے کیا خوشامد کرنی پڑتی ہے یا نہیں. دیکھیں، خوشامد وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس ٹیلنٹ کی کمی ہوتی ہے، کم ذہن ہوتے ہیں، کم اور نالائق ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہوتا. اور یہ خوشامد ایک قسم کا شرک بھی ہے اللہ کے ساتھ، چونکہ آپ کسی اللہ کے سوا کسی اور پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم کامران فرام حویلی کوٹا، آزاد جموں اینڈ کشمیر. آج کا ہمارا ڈسکشن ٹاپک ہے کہ کیا کامیابی کے لیے خوشامد ضروری ہے یا نہیں. تو میرے خیال سے جہاں تک کامیابی کا تعلق ہے اس کے لیے ہمیں خوشامد کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ جو بندہ خوشامد کرتا ہے اپنے مفاد کے لیے دوسروں کے منہ پہ اس کا ہو جاتا ہے، کسی اور کے پاس جاتا ہے تو اپنے کام کے لیے وہاں پہ اس کا ہو جاتا ہے، اس کی منہ پہ تعریف کرتا ہے، تو وہ شخص وقتی اس کا کام تو نکل جائے گا لیکن وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے. اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہتی، اس کی سوسائٹی میں کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی، اس کو کوئی عزت کی نظروں سے نہیں دیکھتا. تو کامیابی کا تعلق خوشامد سے نہیں ہے. خوشامد سے آج تک دنیا میں کوئی بھی شخص کامیاب ترین نہیں بنا، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب ترین لوگ ہیں اس وقت ان کو دیکھیں تو ان میں سے آپ کو کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے خوشامد کی ہو تو وہ بہت آگے نکل گیا ہو. کوئی بھی خوشامد سے بڑا بزنس مین نہیں بن گیا، کوئی بھی خوشامد سے کسی اچھے عہدے پہ نہیں چلا گیا. تو وہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کو دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے. انہوں نے محنت کی ہے، انتھک محنت کی ہے، اور اس کے بعد ورک کے بعد وہ جا کے کامیاب ہوئے. کامیابی کے لیے آپ کے اندر بہت سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے تو آپ رائٹ پروفیشن چوز کریں کہ آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. دوسروں کے مشوروں پہ عمل نہیں کریں، ڈیسیژن میکر بنیں. ڈیسیژن میکر بندہ تب بنتا ہے جب وہ خود سے ڈیسیژن کرے.
بہت سے ڈیسیجن پہلے بندہ جب کرتا ہے تو وہ غلط ثابت ہوتے ہیں. جب غلط ثابت ہوتے ہیں، غلط ڈیسیجن کے بعد بندہ آہستہ آہستہ رائٹ ڈیسیجن لیتا ہے. تو ڈیسیجن میکنگ پاور ہونی چاہیے بندے میں. دوسرا، آپ جو پروفیشن چوز کریں اس کے ساتھ پیشن پروفیشن ہو، یعنی اپنے پروفیشن کے ساتھ آپ کو پیشن ہونا چاہیے، پیشنیٹ ہو کر اس کے لیے کام کریں. تیسرا، جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کو دیکھیں، وہ سوشلی جینیس تھے، یعنی لوگوں کے ساتھ سوشلی ان کا میل جول بہت اچھا تھا. وہ ان کی زبان نرم اور میٹھی تھی. اس کے علاوہ دیکھیں، وہ ہر وقت نقل و حرکت یعنی کام میں لگے رہتے تھے، ہر وقت محنت کرتے تھے. تو جو لوگ محنتی ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ اسے ضرور دیتا ہے، اس کا پھل اس کو ضرور ملتا ہے. تو ہمیں محنت کرنی چاہیے، نہ کہ کسی کی خوشامد کرنی چاہیے. اس کے علاوہ دیکھیں، کامیابی کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ انسان جس طرح کا سوچتا ہے وہی اسی طرح کا انسان بن جاتا ہے. جس طرح کی اس کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں، جو پازیٹیولی سوچے گا تو اس کے ظاہری بات ہے وہ پازیٹیوٹی ہوگی. تو کامیابی کے لیے ہمیں خوشامد کی ضرورت نہیں پڑتی. کامیاب بننا ہے تو اپنے اللہ پہ یقین رکھو، کامل یقین ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ کسی کے لیے بھی برا نہیں سوچتا. اگر ایک جگہ پہ آپ ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 8 دروازے اور کھول دیتا ہے. تو ہمیں کسی کی خوشامد کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم کسی کے ساتھ جا کے اس کی تعریف کریں یار، کیونکہ خوشامد اور لالچ یہ بری بلا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شاہد ہے اور میرا تعلق راولہ کوٹ آزاد کشمیر سے ہے. آج کا گروپ ڈسکشن کا ٹاپک ہے کہ کامیابی کے لیے خوشامد کرنا ضروری ہے یا نہیں. تو میرے خیال میں کامیابی کے لیے خوشامد کرنا ضروری نہیں، اور جو شخص بھی خوشامد کرتا ہے تو وہ کسی لیول تک تو کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اس کی اپنی فیلڈ میں کوئی عزت نہیں ہوتی. اور جب اس کے سینئر حضرات کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خوشامد سے کام چلا رہا ہے تو اسے مختلف قسم کی فٹیگس میں لگا دیتے ہیں اور وہ ایک رولنگ سٹون بن کے رہ جاتا ہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کسی بھی شخص کو اگر اپنی فیلڈ میں اپنا کام پراپر آ رہا ہے تو اس کی خوب عزت ہوتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. اللہ تعالیٰ اسی شخص کو نوازیں گے، اسی کو کامیاب کریں گے جو محنت کرے گا. اور محنت کے ساتھ ساتھ جو عام چیز ہے وہ ہمارے اخلاق ہیں. اگر ہم 100% اپنے کام میں پرفیکٹ ہیں اور پراپر کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے اخلاق دوسروں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، ہمارا برتاؤ دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز کیا گیا. تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی خوشامد نہ کریں، بلکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے زندگی میں لائیں، ان کو فالو کریں، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور حقیقی کامیابی جو ہے وہ اچھے اخلاق میں ہے. اگر ہم اپنے اخلاق اچھے بنا لیں گے تو ہر کوئی ہماری عزت کرے گا، ہر کسی کے دل میں ہمارے لیے ریسپیکٹ ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ خوشامد ہمیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے اخلاق اچھے کر لینے چاہیے. بقول واصف علی واصف کہ جو لوگ بڑی منزلوں کے مسافر ہیں چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے، یعنی جن لوگوں کی منزل مقصود بہت اونچی ہوتی ہے، جن لوگوں کے مقصد بہت اونچے ہوتے ہیں، وہ لوگ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں یعنی چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کسی کو خوشامد کرنا، ان چیزوں میں نہیں پڑتے، کیونکہ خوشامد اور لالچ یہ بری بلا ہے. خوشامد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جنرل مین، آئی ایم ساجد اللہ فرام راولپنڈی. جنرل مین، جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا کامیاب ہونے کے لیے خوشامد کرنے کی ضروری ہے یا نہیں. میرے خیال میں کامیاب ہونے کے لیے خوشامد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کامیابی انسان کی خود قدم چومتی ہے جب انسان اپنے کچھ اصولوں کے تحت چلے. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ انسان کو اللہ پہ یقین رکھنا، ٹائم مینجمنٹ کرنا اور بیسٹ ڈیسیژن آن دی سپورٹ، اور بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو انسان کو صرف کامیابی جو نہیں کہ آپ ہم اسکول میں پڑھے، کالجز میں پڑھے، یونیورسٹیز میں پڑھے، اس کے علاوہ بہت سارے فیلڈز ایسے ہیں جہاں پہ کامیابی بہت ضروری ہوتی ہے. تو اس میں اپنے آپ کو محنت کرنا، اسٹرگل کرنا اور کوشش کرنا، آگے بڑھنا. اس لیے اقبال نے تو یہی نہیں کہا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے بے لگ. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سہیل حسن ہے اور میں بیسیکلی سرگودا سے بلانگ کرتا ہوں. آج کا ڈسکشن ٹاپک ہے کیا کامیابی کے لیے خوشامد کرنا ضروری ہے یا نہیں. جی تو خوشامد شروع سے ہی ہمارے ہاں کی جا رہی ہے. خوشامد نہیں کرنی چاہیے کیونکہ خوشامد کرنے سے جو آپ کی صلاحیت ہے کام کرنے کی، ہارڈ ورکنگ کی، محنت کی، وہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ خوشامد کر 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 کے اس کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ میں محنت نہیں کروں گا، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں گا اور میں خوشامد کروں گا، صرف خوشامد کر کے میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ آج کل کا ہمارا بہت زیادہ المیہ بن چکا ہے کہ ہم اس کو خوشامد کے ذریعے اپنے آپ کو کامیاب کروانے کی سوچتے ہیں، لیکن یہ ہماری سوچ غلط ہے. خوشامد، رشوت، سفارش، یہ تمام ہتھ کنڈے اسلام میں ناجائز قرار دیے گئے ہیں. رشوت جو ہے اسلام میں لینے اور دینے والے دونوں کو جہنمی قرار دیا گیا ہے. خوشامد بے شک بری بلا ہے. اس کے بعد جو انسان ہوتا ہے، انسان کو اپنے آپ کو اپنے صلاحیتوں کے مطابق ہر بندہ ہر کام کر سکتا ہے اگر اس میں کرنے کی صلاحیت ہو، لیکن اس کو اس کے لیے جذبہ، محنت، لگن اور جو اس کی صلاحیتیں ہیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور دعا کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں، دعا تقدیر بدل دیتی ہے. لیکن خوشامد جو ہے یہ خوشامد تباہی ہے. خوشامد ہمیں نہیں کرنی چاہیے. خوشامد انسان کو اس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے جہاں انسان نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے. انسان ایک روبوٹ بن جاتا ہے، انسان دوسرے کے اشارے پہ چلنے لگ جاتا ہے، انسان ختم سے ختم تر ہوتا جاتا ہے. خوشامد بے شک ایک میٹھا زہر ہے جو کہ آپ کو ہر حال میں اگر آپ نے کھا لیا ایک دفعہ تو آپ کو ہر دفعہ وہ کھانا پڑے گا. میٹھا زہر ہے وہ، میٹھا زہر. جزاک اللہ خیر. ٹائم کی کمی ہے اس وجہ سے، کیونکہ اوپر 10:02 ہو گئے ہیں، سر کسی وقت بھی گروپ بند کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ حافظ. جزاک. السلام علیکم جنٹلمین. آئی ایم اسپیکنگ روح اللہ فرام گلگت بلتستان. میں آج جو سر نے ٹاپک دیا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کامیابی کے لیے خوشامد چاہیے ضروری ہے یا نہیں. میرے خیال کامیابی کے لیے خود محنت کرنا پڑتا ہے اور اپنا خون کامیابی ایسی چیز ہے کہ وہ کسی کو ملتی نہیں ہے، ایک بار ملتی ہے تو واپس جاتی نہیں ہے. اس لیے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خود محنت کر کے اور خود سیٹوں پہ جائیں، کہ اپنی سفارش کسی میجر اور ان کے ساتھ نہیں کراؤ. خود محنت کرو اور محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا جو محنت کرتا ہے میں اس کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ محنت کریں اور یہ کسی سے اپنی سفارش نہیں کرانے چاہیے. اب جو ہمارے ملک کے اندر بہت ساری جگہ ایسے ہیں جن کے اندر سفارش چلتی ہے. جو کوئی میں آپ لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ اپنے آپ سے بڑوں کی ریکویسٹ کرو، مگر ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، ان کو سلام کرو اور ان کے سامنے اچھے طریقے سے پیش آؤ. آپ لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ آپ اپنی سفارش کراؤ. اور جیسے بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اپنے ٹیچروں کے ساتھ فری ہوتے ہیں اور ان کے ہر کام کرتے ہیں. بعد میں ایسے کرتے ہیں کہ ٹیچروں سے اچھے لمبا لا کے کلاس میں وہ ٹاپ کرتے ہیں، مگر ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے. اس لیے جو ہمیں اپنی قوم کی خدمت کرنا چاہیے وہ سب سے بہتر ہے کہ محنت کرے. محنت کرنے سے انسان آگے بڑھ سکتا ہے اور محنت نہیں کرنے سے انسان پیچھے رہتا ہے. شکریہ. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. رات کو انشاءاللہ 9 سے 10 تک ڈسکشن ہوگی
اور ٹاپک جو ہے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ پہلے سے پریپیئر ہو کے تیاری کر لیں. اور جب بھی ڈسکشن کرتے ہیں ایسی جگہ پہ آپ کیا کریں جہاں شور شرابہ نہ ہو، کیوں پھر ایسے بچوں کی ڈسکشن ہم پھر اس کی ویڈیو نہیں بناتے اور کومنٹس آپ اس سے رہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ بتاؤں کہ پارٹیسپیٹ ضرور کیا کریں. پارٹیسپیشن سے انشاءاللہ آپ کا جو اعتماد ہے اپنے اوپر وہ بڑھے گا. اور جو پارٹیسپینٹس حصہ لے رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بول رہے ہیں. سب کی میں ایک ایک بات سنتا ہوں اور ایک ایک پہ میں انڈیویجول کومنٹس کرتا ہوں. اور ویڈیو آپ دیکھا کریں، ابھی ایک ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج 3 ویڈیوز آ جائیں گے، 3 مختلف ڈسکشنز کی جو آپ کر چکے ہیں. تو امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے پرفارم کرتے رہیں گے. تو رات کو جو 9 سے لے کے 10 تک 1 گھنٹہ رات کو ڈسکشن اور 1 گھنٹہ دن کو کراتے ہیں ہم 9 سے 10 صبح، اور اس طرح رات کو 9 سے 10 تک. تو رات کو جو ڈسکشن کا ٹاپک میں ابھی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ پریپیئر کر لیں. تو رات کو جو ڈسکشن کروائیں گے اس کا ٹاپک ہے، جی آپ لکھ لیں یا نوٹ کر لیں، دوسری شادی کے فوائد اور نقصانات. جی دوسری شادی کے فوائد اور نقصانات، اس پہ ڈسکشن کرنی ہے آپ نے رات 9 سے 10 کے دوران. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اس پہ ڈسکس کریں گے. یا آپ نے اس کے فار میں بولنا ہے یا اس کے اگینسٹ میں بولنا ہے، یا آپ دونوں فوائد نقصانات گنوا سکتے ہیں. لیکن بہتر ہے کہ آپ اگر فار میں بول رہے ہیں فوائد کے حق میں ہے تو آپ فوائد کے ہی بارے میں بولتے رہیں. اگر آپ حق میں نہیں ہیں دوسری شادی کے، نقصانات کے حق میں ہیں کہ نقصانات ہوتے ہیں، تو آپ صرف نقصانات کے حق میں بولیں گے. تو اس طریقے سے ہم ڈسکشن کرنی ہے. اور بعض بچے دونوں طرح شروع کر دیتے ہیں تو وہ اتنا اچھا امپیکٹ نہیں پڑتا. تو اس لیے ڈسکشن کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں اس کے یا فار میں رہا کریں یا شروع سے لے کے آخر تک. اس طرح کچھ ٹاپکس لیکچریٹ کے ہوتے ہیں تو اس میں پھر آپ نے تقریری انداز اپنانا ہے. کل ایک بچے نے میرے سے پوچھا کہ سر میں پریشان ہوں، تقریری انداز مجھے نہیں آتا. تو نہیں آتا تو آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آ جائے گا. تو 2 منٹ کی تقریر مختصر سی اگر کریں تو زیادہ امپیکٹ پڑے گا اچھا. اگر نہیں کر سکتے تو پھر لیکچر کا انداز جو ہے وہ اپنائیں گے، لیکن تقریری انداز ہوگا تو زیادہ اچھا ہوگا. تو یہ ڈسکشن ہے تو ڈسکشن میں پھر ڈسکشن کا انداز آپ نے اپنا. ٹاپک میں نے ابھی آپ کو دے دیا ہے. تو رات کو انشاءاللہ تعالیٰ 9 سے لے کے 10 تک ڈسکشن. اور ڈسکشن کے دوران جس بچے نے ٹیکسٹ میسیج کیا تو اس کو ہم یہاں سے ریموو کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. تو ٹیکسٹ میسیج آپ نے بالکل نہیں کرنا اور ان باتوں کا خیال رکھنا. رولز اوپر پڑھ لیا کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.